یہ آج ہماری میڈیسن ہے جی آرسینک البم. جس طرح باقی پولیکریسٹ ہے انہی پولیکریسٹ کی طرح یہ بھی پولیکریسٹ ہے اور بہت ہی اہم میڈیسن ہے ہماری. آپ کے سیکریٹری کیسز کے حوالے سے بھی اور جنرل ڈپریشن کے کیسز کے حوالے سے بھی اور اوور آل بھی مطلب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں یہ ٹانگ نہ اڑائے. اتنی بڑی میڈیسن ہے. تو شروع کرتے ہیں. گریٹ پروسٹریشن یہ جنرل میں لکھا ہوا ہے کہ بہت زیادہ کمزوری. گریٹ پروسٹریشن ود ریپڈ سنکنگ آف دا وائٹل فورس. ریپڈ تیزی کے ساتھ سنکنگ آف وائٹل فورس کہ آپ کی وہ جو طاقت ہے اس کا کم ہونا لیکن تیزی کے ساتھ. سیمی کالن فینٹنگ ساتھ مدہوشی ہونا کمزوری کی وجہ سے پھر یعنی چکر آنا آنکھوں کے سامنے اندھیرا وغیرہ آنا. یہ ہوگا اس کا پہلا رول کہ اس کا مریض کمزور ہوگا گریٹ پروسٹریشن ناطاقتی ہوگی ویک ہو جائے گا اور وہ تیزی کے ساتھ اس کی جو کمزوری ہے نا وہ نیچے جائے گی. اس کی وجہ سے پھر اس کو کمزوری سے چکر آئیں گے یا مدہوشی ہوگی. دا ڈسپوزیشن از اس کی جو ڈسپوزیشن ہے اس کی جو بناوٹ ہے وہ ان حالات پہ یا اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے ABC میں بتاتا ہے وہ کیا مثلا ڈپریسنگ مالیکولک ڈسپیئر انڈیفرنس. ڈپریسنگ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی چیز جو مایوسی یا اداسی پیدا کرے یعنی اس کے اندر سے وہ خوش نہ ہو وہ اس کے اندر کوئی کھیل کود کی یا کچھ کام کرنے کی کچھ بیٹھا بالکل جو ہے نا اس کوئی فیلنگز نہیں ہے اس میں. ڈپریس ہم اکثر کہتے ہیں اپنا ڈپریشن کا مریض ہے اور اس کا دل ہی نہیں کرتا کسی کام. وہ چیز اس میں الٹا اداسی اور پریشانی پیدا کرتی. مالیکولک اداس موسٹلی مالیکولک کو یوز کیا جاتا ہے جب کوئی اداسی یا پریشانی میں بیٹھا ہو اس کی وجہ نہ ہو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. کوئی بات پکڑ دو پچھلی کو 100 سال پہلے کی بات اس کے ذہن میں چل رہی ہے بیٹھا ہوا ایسے ہی کھویا ہوا. ڈسپیئر مایوسی کی طرف مائل ہونا اور انڈیفرنس لاپرواہ ہونا. اب یہ باتیں آپس میں میچ کریں گے اکٹھی جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے نا تو یہ مکمل ہمیں ایک مریض بنا کے دکھائیں گے. اینکشیس فکر مند دوسری بی میں فکر مند فیئر فل ڈرا ہوا مستقبل میں آنے والی کسی چیز کا خوف ہو جانے کا ڈر جانا والا اس کے اندر کہ یہ ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا خوف. ریسٹلیس بے چین فل آف اینگوش بے چینی سے ایک اوپر کی ڈگری ہے جس سے ہم لفظ کہہ سکتے ہیں اذیت چاہے ذہنی ہے چاہے جسمانی. ایک اذیت سے گزرنا ایک کرب سے گزرنا اینگوش یہ کنڈیشن ہے اس کی. یعنی فکر ہوتی ہے ڈر بھی ہوتا ہے لیکن بے چینی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ ایک کرب سے گزرتا ہے ایک اذیت سے گزرتا ہے. یہ اذیت اینگوش آف مائنڈ جو ہے نا یہ ارسینک کی علامت ہے کہ جب وہ اینگوش میں ہو اور وہ ذہنی طور پر اینگوش میں ہو تو یہاں پہ ارسینک سب سے اوپر جاتی ہے. ارائٹیبل چڑچڑا ہو سینسٹیو ہو پیوش ہو ایزیلی ویکسڈ ہو. ارائٹیبل چڑچڑے کو کہتے ہیں عام جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو چڑچڑا. سینسٹیو بہت زیادہ سینسٹیو ہو اگر آپ اس کے ساتھ چھیڑیں گے تو بگڑ جائے گا تو پیوش وہ چڑچڑا چھیڑنے کے بعد بگڑنے والا. ایزیلی ویکس جلدی خفا ہو جانے والا یعنی کسی بات پہ جلدی خفا ہو جاتا ہے. دا گریٹر دا سفرنگ دا گریٹر دا اینگوش. جتنی زیادہ سفرنگ ہوگی بیماری ہوگی یعنی جتنا زیادہ وہ بیمار ہوگا اس کا مسئلہ جتنا زیادہ ہوگا اتنی ہی زیادہ اذیت ہوگی اس کو. ریسٹلیسنس اینڈ فیئر آف ڈیتھ اتنی ہی زیادہ بے چینی ہوگی اور اتنا ہی زیادہ اسے فیئر آف ڈیتھ بھی ہوگا موت کا خوف بھی ہوگا. یعنی بے چینی اذیت اور موت کا خوف وہ جتنی اس کی بیماری کی ڈگری اوپر ہوگی نا تو اس کو یہ ڈر اور زیادہ لگ رہا ہے. مینٹلی ریسٹلیسنس ذہنی طور پہ بے چین ہونا یہ جنرل لکھا ہوا ہے جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ ذہنی اذیت تو مینٹلی ریسٹلیسنس ذہنی طور پہ بے چین ہونا بٹ فزیکلی ٹو ویک ٹو موو اور جسمانی طور پہ بہت زیادہ کمزور ہونا کہ حرکت ہی نہ کر سکنا. یعنی ذہنی اذیت سے جسمانی اذیت اور زیادہ ہوتی ہے. سیمی کالن کانٹ ریسٹ ان اینی پلیس وہ کسی ایک جگہ پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا. چینجنگ پلیس کنٹینیولی لگاتار اپنی جگہ چینج کرے گا. وانٹ ٹو بی موو فرام ون ہینڈ ٹو اندر بیڈ ٹو اندر وہ ایک بیڈ سے دوسری بیڈ پہ جائے گا. اب یہ آبزرویشن ہے جو آپ نے کرنی ہے یہ علامت نہیں آبزرویشن ہے آپ بتائے گا نہیں یو ہیو ٹو آبزرو اٹ اینڈ لائز ناؤ ہیئر ناؤ دیئر. کبھی ایک ادھر بیٹھے گا کبھی ادھر بیٹھے گا. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے ایک تو وہ بے چین ہے دوسرا ذہنی کرب میں ہے تو اسے سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے کبھی ایک جگہ بیٹھتا ہے کبھی ایک جگہ بیٹھتا ہے. اینکشس فیئر آف ڈیتھ یہاں پہ ذرا بات کو سمجھیے گا آپ وہ اوپر والی جو 3 باتیں ہیں انہیں کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اینکشس فیئر آف ڈیتھ فکر مند اور موت کا خوف ہونا اسے فکر ہوتی ہے پریشان ہوتا ہے فیئر آف ڈیتھ ہوتی ہے ساتھ اس میں. سیمی کالن think it is useless to take medicine وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ فضول ہی ہے دوائی لینا. کیوں
از انکیوریبل, کیونکہ اس کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے, وہ انکیوریبل ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوگا. از شیورلی گوئنگ ٹو ڈائی, وہ لازمی مر جائے گا. اب اس فکر مندی, فکر ہے اس کو اور ڈر ہے, فیئر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آنے والے ڈر کو کہتے ہیں, اسے ڈر ہے کہ وہ موت آ جائے گی, نہیں مر جائے گا وہ. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ مر جائے گا, دوائی لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کیا ہے کہ از شیورلی گوئنگ ٹو ڈائی, ڈریڈ آف ڈیتھ, موت کا خوف. ایک ڈریڈ کہتے ہیں کس چیز کا ڈر, جو آنے والا ڈر ہو, یعنی کہ جو آپ اعتماد کر رہے ہیں اس کو کہ یہ ہو جائے گا, ایسے ہوگا. ڈریڈ آف ڈیتھ, وہ جس نے آپ پہ ایک ہیبت بٹھائی ہوئی ہے, ہیبت, ڈریڈ آف ڈیتھ, موت کا جو اپنا خوف ہے. کب؟ وین الون, جب وہ اکیلے ہوتا ہے. آر گوئنگ ٹو بیڈ, یا جب چارپائی پہ جاتا ہے. اب دیکھیں جب وہ بیمار ہے, فیئر آف ڈیتھ ہے اس کو, اینکشیس ہے, فکر مند ہے, اداس ہے, پریشان ہے, اسے موت کا خوف ہے, ڈر ہے. خصوصاً کب ہو رہا ہے؟ جب وہ اکیلا ہے یا جب چارپائی پہ جاتا ہے. جب آپ کے ساتھ یہ کنڈیشن بنے گی, جب یہ ساری کنڈیشن آپ کے ساتھ بنے گی, آپ فکر لیں گے, فکر سے یہ کہانی بنے گی, تو جب یہ کہانی بن جائے گی تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. طبیعت کیا ہو جائے گی؟ زیادہ خراب ہو جائے گی. اب جب زیادہ خراب ہو جائے گی تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ انگزائٹی, اٹیک آف انگزائٹی. اگلی لائن ہے اٹیک آف انگزائٹی ایٹ نائٹ, رات کے وقت اسے انگزائٹی ہوگی. کیوں؟ میں نے پہلے پچھلی لائن میں کیا کہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ جب وہ چارپائی پہ جائے گا, ڈرائیونگ آؤٹ آف بیڈ, جب رات کو چارپائی پہ جاتا ہے, کیوں؟ اکیلا ہو جاتا ہے اس وقت, آفٹر مڈ نائٹ یا آدھی رات کے بعد. تو اس اینکشیس کے رزلٹ کے نتیجے میں انگزائٹی آتی ہے, یعنی ایک فکر, ایک سوچ, ایک پریشانی جو کہ بغیر وجہ کے شاید وہ لے رہا ہے, کہ وجہ کوئی نہیں ہے, اسے تو نہیں پتا وہ مر جائے گا, خیال ہے اس کے کہ وہ مر جائے گا. اب اس کو وہ خود پہ ہیوی کر رہا ہے, جب ہیوی کر رہا ہے تو انگزائٹی ہو رہی ہے. اب انگزائٹی میں کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی انگزائٹی میں آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, آپ کا بلڈ پریشر اوور ہو جاتا ہے, آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. اس وقت ہم لوگ کس چیز کا علاج شروع کر دیتے ہیں؟ بلڈ والی گولی کھاؤ جی, یا اس کو دل کا کوئی مسئلہ ہے جناب, اس کی اینجیوگرافی کرا دیں. یہ جو تھنکنگ ہے نا, یہ آپ نے خود پلان بنانا ہے کہ یہ کیا کیا ہے, کیسے آ رہا ہے, کیسے جا رہا ہے, تاکہ آپ کی دماغ کی کھڑکیاں کھلیں, اس کو اس اینگل سے سوچیں. برننگ پین, جلن والا درد, یہ ذہن میں رکھنا, جلن والا درد, ایسا درد جس میں جلن ہو. سیمی کالن, دی افیکٹڈ پارٹس برن لائک فائر, متاثرہ حصہ ایسے جلتا ہے جیسے آگ لگی ہو, ایز اف اے ہاٹ کول وار اپلائیڈ ٹو اٹ, ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوئلہ رکھ دی ہے. اینتھراکس, اینتھراکس بھی ایک میڈیسن. اب اینتھراکس میڈیسن ذرا اور ہے, اس میں ہاربل قسم کی پین ہے, یعنی اس سے بھی اوپر والی ڈگری کی درد ہے. ہاربلی سلفنگ, جب کوئی زخم بنا ہو, صحیح بالکل کچلا ہو, اس میں اگر کسی قسم کا کوئی درد بن جاتا ہے, کوئی کنڈیشن گڑبڑ ہو جاتی ہے وہاں پہ, یا ایسے دانے, یہ شاید آپ کے ساتھ کوئی مریض ہی آپ نے نہ دیکھا ہو کہ جو 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے کے اندر اندر دانا نیلا یا کالا ہو جائے اور بگڑ جائے. یہ میرے ماموں ہوتے ہیں ماسکو میں, انہوں نے مجھے ایک کیس بتایا تھا کہ وہاں پہ وہ ڈاکٹر ہیں کہ ان کے پاس ایک کیس آیا تھا, وہ 24 گھنٹے کے اندر اس طرح بگڑ گیا اور ہم سے کچھ بھی نہیں ہو, تو مر گئی اس کو, لیڈیز کی ٹانگ بھی انہوں نے نکلا تھا. وہ سمجھ نہیں ہے اتنی جلدی دانا کیسے بن گیا. تو وہاں اینتھراکس روک سکتی ہے, اور یہ 24 سے 48 گھنٹے والی بات اس میں لکھی ہوئی ہے. اس طرح کے دانے ہوتے ہیں, اگر کسی کو نکلیں تو آپ کے ذہن میں ہوگا آپ نے وہاں اینتھراکس دینی, اور پھر اس دانے کا درد کیا ہوگا؟ ہاربلی, مطلب بہت خوفناک قسم کا درد والا. کہتا ہے معاملہ بڑھ جاتا ہے کس سے بھائی؟ آرام آتا ہے اس کو کس سے؟ ہیٹ سے. اس برننگ پین کو گرمی سے آرام آتا ہے, ہیٹ سے, ہارٹ ڈرنک سے, اور ہارٹ اپلیکیشن سے. اس کو معاملہ اس کا بڑھ جاتا ہے. اچھا کہتا ہے جی, اور ہم نے پڑھا تھا لائکوپوڈیم, اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو آرام آتا ہے. لائکوپوڈیم میں کیا ہوتا ہے؟ گرم ڈرنک سے معاملہ بڑھ جاتا ہے نہ, بلکہ لیکسز میں, اس میں کولڈ ڈرنک سے تھا. برننگ تھرسٹ وداؤٹ اسپیشل ڈیزائر ٹو ڈرنک, برننگ تھرسٹ, جلن والی شدید قسم کی پیاس ہوتی ہے, لیکن مطلب برننگ تھرسٹ ہوتی ہے لیکن اس سے کوئی طلب نہیں ہوتی پانی کی زیادہ پینے کی. The stomach does not seem to tolerate because it can't assimilate cold water. یعنی معدہ جو ہے وہ اس حالت میں نہیں ہوتا, وہ برداشت نہیں کر سکتا, نہ جذب کر سکتا ٹھنڈے پانی کو. صرف ٹھنڈے پانی کی بات کریں, ٹھنڈی پانی کو معدہ جذب نہیں کر سکتا, اس لیے آگے کہتا ہے کہ لائز لائک اے اسٹون ان دی اسٹمک, کہ وہ ٹھنڈا پانی معدے میں ایسا لگے گا جیسے کسی نے پتھر پھینکا ہے. It is wanted but he can't or dare not drink to it. وہ چاہتا تو ہے وہ پیے, لیکن وہ جرات نہیں کرتا پینے کی, کیونکہ وہ پتھر کی نظر لگتا ہے تو اسے وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے, وہ نہیں پیتا اس کو. Can't bear the smell or sight of food. اس میں 3 دوائیاں اور بھی ہیں, 2 اور بھی.
कांट भी है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। गौर से देखेंगे अटैलिक है, पक्की अलामत है, पार्टिकुलर सिम्टम और साइट ऑफ फूड। वो स्मेल और साइट यानी सूंघना और देखना दोनों बर्दाश्त नहीं करता आर्सेनिक में। तो ये मोस्ट प्रेगनेंसी के केसेस में रहता है और जनरल केसेस में भी आप इसको ले सकते हैं। काल्चिकम में ये है कि काल्चिकम में उसकी जो आर्डर है ना खाने का, स्मेल सिर्फ आर्डर ऑफ कुकिंग फूड, वो उसके लिए होती है, मतलब खराब करने वाली होती है, लेकिन वो पेनफुली मतलब जो है ना उसको तंग करने वाली होती है। उसमें उसकी नासियत टाइप मतली होती है, लेकिन पेनफुली एक्यूट होती है, उसमें दर्द होता है उसके साथ, लेकिन होती सिर्फ स्मेल से है। और जो सीपिया है, सीपिया में इवन के सोचने से भी होता है, सोचना भी, सूंघना भी, देखना भी, और ये मोस्टली प्रेगनेंसी में होता है। तो सीपिया है। वैसे प्रेगनेंसी में जो भी ऐसे इशू हो तो आपकी सबसे बड़ी दवाई सीपिया है। मतलब सीपिया को मैं ऐसा कहता हूँ कि ये दाई का किरदार अदा करती है, बेहतरीन किस्म की मेडिसिन। प्रेगनेंसी में कोई भी इशू हो आप सीपिया दें। इवन कि अगर कोई प्रेगनेंसी का केस चल रहा है तो हफ्ते में एक आध डोज आप दे सकते हैं। ये एक हफ्ता 200 की डोज बेहतरीन काम करती है उसमें। इसका फायदा ये होगा कि एंड पे डिलीवरी भी बेहतरीन होती है, तो दरमियान में जो इश्यूज आते हैं वो रिकवर होते रहते हैं, नहीं आते इसके साथ। ग्रेट थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, ठंडे पानी पीने की शदीद ख्वाहिश। ड्रिंक ऑफन, वो अक्सर पीता है, बट लेटर, लेकिन थोड़ा। वो अक्सर पीता है यानी बार बार पिएगा, लेकिन थोड़ा पिएगा, लेटर एक घूंट भरेगा। ईट सेल्डम बट मच, कभी कभी खाता है लेकिन ज्यादा खाता है। ईट सेल्डम, किसी वक्त खाता है लेकिन टका के खाएगा, बार बार पिएगा, थोड़ा पिएगा। गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स, अब ये कह रहा है कि गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स के गैस की वजह से होने वाली जो डिरेंजमेंट्स हैं वो गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स आगे सेमीकोलन के गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स अगर कोई हो जाती है किस वजह से, इन वजूहत से। आफ्टर कोल्ड फ्रूट, ठंडे फ्रूट की वजह से, आइसक्रीम की वजह से, आइस वाटर ठंडे पानी की वजह से, ऊपर पहले बता चुके हैं कि ठंडी चीज से ज्यादा गड़बड़ करती है। सोर बियर, खट्टी शराब की वजह से, बैड सूजेज, सूजेज मोस्टली गोश्त के लिए यूज होता है, तो हम इसे कीमे के वर्ड में इस्तेमाल करते हैं कि कीमे के साथ, यानी कोई भी चीज जिसमें पिसा हुआ गोश्त शामिल है और उसके जैसे हमने रोल बनाया है, या वैसे कोई चपली कबाब या दूसरे कबाब खाए हैं, यानी कीमा किसी शक्ल में गोश्त अगर खराब था और वो खाया तो उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट बनी है, तो ये आएगी। अल्कोहलिक ड्रिंक्स की वजह से, स्ट्रॉन्ग चीज की वजह से। टीथिंग चिल्ड्रन आर पेल, वीक, फ्रेटफुल एंड वांट टू बी कैरीड रैपिडली, जिन बच्चों के दांत निकाल रहे हों, वो कमजोर हुए हों, पीले हुए हों, और वो चाहते हों कि उन्हें उठाया जाए, लेकिन रैपिडली, तेजी के साथ, मुझे उठाओ भाई, मुझे उठाओ। अब वो खुद कह रहा है मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। कैमोमिला का बच्चा खुद नहीं कहता उठाओ। जैसे मैंने कहा था ना, जो लिखा हुआ है वो वाला मत पकड़नी है। अब बच्चा कह रहा है मुझे बार बार उठाओ 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 उठाओ, मैंने नहीं चला, मुझे उठाओ, तो ये है आर्सेनिक। लेकिन आपने उठाया, रो रहा है और वो चुप कर गया, तो ये है कैमोमिला। अब ना गोद में बैठता है ना आता है, तो ये है अब्रायून। डायरिया, अब डायरिया की बात करता है कब, आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाने या पीने के बाद अगर डायरिया की शिकायत होती है। स्टूल स्कैंटी, थोड़ा, डार्क कलर का, ऑफेंसिव, बदबूदार, एंड वेदर स्मेल आर लार्ज, फॉलोड बाय ग्रेट फ्रस्ट्रेशन। सबसे अहम बात इसमें यह याद रखने वाली कि पखाना थोड़ा हो या ज्यादा हो, उसके बाद कमजोरी जरूर आएगी, ये आर्सेनिक की पक्की अलामत है कि उसके बाद वीकनेस आना, प्रोस्ट्रेशन, हेमोराइड्स। अब बवासीर की अलामतें लिखेगा क्योंकि आगे कालन है। हर बात का ताल्लुक किससे होगा, बवासीर से, जब तक फुल स्टॉप नहीं आता। विद स्टिचिंग पेन व्हेन वॉकिंग और सिटिंग, उसे स्टिचिंग पेन होती है, जैसे कोई स्टिच कर रहा है, सुई के साथ जैसे स्टिचिंग लगाते हैं हम, स्टिचिंग पेन कब, व्हेन वॉकिंग, जब चलता है, और सिटिंग या बैठता है। लेकिन अहम बात क्या है, नॉट एट स्टूल, लेकिन पखाने पे बैठते वक्त नहीं होता। ये आप अलामत क्लियर कर सकते हैं बड़ी आराम से। डॉक्टर साहब मुझे बड़ी सख्त जलन होती है, दर्द होती है, कब होती है जी, चलते वक्त भी होती है और बैठ जाऊं फिर भी होती है। अच्छा, पखाने पे बैठे तो होती है, नहीं फिर नहीं होती। पकड़ लिया आपने बात से। प्रिवेंटिंग सिटिंग और स्लीप, अब उस बवासीर की वजह से, हेमोराइड की वजह से वो नींद नहीं, बैठ नहीं सकता, उस नींद नहीं आती, उसको स्लीप उसको रोकती है। अब आ गया हेमोराइड्स, बर्निंग पेन। अब ये एंगल जो है ना यहाँ उल्टा लगाया हुआ है, ये आप इसे सीधा कर लेंगे। अमिलियोरेटेड बाय हीट, बर्निंग पेन को आराम आता है हीट से, यहाँ लिखा हुआ बढ़ जाती है हीट से। आराम आता है, इसका मुंह इस तरह होगा, दो से आगे एक, बर्निंग पेन, आराम आएगा हीट से। फिशर मेक्स वाइडिंग ड्यूरिंग डिफिकल्ट,
اسے بواسیر میں فشر کی شکایت ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فشر کو جگہ کٹ پٹ لگے ہوتے ہیں, تو جب وہ یورین کرتا ہے تو اس لاجواب بندہ بیٹھے گا, بیٹھ کے یورین کرے گا, تو اس کی وجہ سے جب یورین پاس ہو کے نالی ادھر سے آ رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پھر اس کو جلن اور تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے. اور جو مین آپ کو باتوں بات میں فرق بتا دوں کہ فشر اور ہیمورائڈ میں ایک کامن سا ڈفرنس یہ ہوگا کہ اگر اسے فشر ہے تو علامت یہ ہوگی کہ پخانہ سخت ہو یا نرم ہو, دونوں صورتوں میں پخانہ کرنے کے بعد جلن ہوگی. یعنی سخت کرنے کے بعد تو ہوتی ہی ہوتی ہے بواسیر میں, پخانہ اگر نرم ہوگا تب بھی جلن ہوگی, دیٹ از کالڈ فشر. نرم ہوگا تو وہ تو لگے گا تجربی شکل میں, تو وہ جلن ہوگی, دیٹ از ایسڈ نائٹرک ایسڈ. اچھا آگے کہتا ہے جی بریدنگ, آگے کالن ہے. اب اس کا تعلق سانس لینے کے ساتھ ہے. بریدنگ ایزمیٹک, دمے کے مریض کی بات کر رہے ہیں. کنڈیشنیں بتائے گا آگے. مسٹ سٹ اور بینڈ فارورڈ, لازمی بیٹھ جائے گا اور آگے کی طرف جھوک کے. بینڈ فارورڈ, بینڈ فارورڈ یعنی آگے کی طرف ایسے جھوکے گا. سپرنگ آؤٹ آف بیڈ ایٹ نائٹ, جمپ لگا کے ایسے اڑ جائے گا رات کے وقت, اسپیشلی آفٹر 12 o'clock, خاص طور پہ 12 بجے کے بعد. unable to lie down for fear of suffocation, وہ لیٹ نہیں سکتا سفوکیشن کے ڈر سے کہ سانس روک جائے. unable to lie down fear of suffocation کی وجہ سے وہ نہیں لیٹے گا, اور یہ اٹیلک ہے, پکی علامت ہے اس کی, یہ دمے کے مریضوں کی بہت اہم علامت ہے. اٹیک لائک کروپ انسٹیڈ آف دا یوریلر ٹریکیریا. بریدنگ اٹیکس لائک کروپ انسٹیڈ آف دا, کروپ کہتے ہیں سانس کا مسئلہ, کھانسی کا مسئلہ, کھانسی سانس, اس میں بھی ایزمیٹک قسم کی کنڈیشن بن جاتی ہے. اور بعض اوقات ٹریکیٹیا چھپاکی یعنی جسم پہ وہ جو تھپڑ سے بن جاتے ہیں, ان میں بعض اوقات اس کی کنڈیشن سیویئر ہو تو بچے کو سانس چڑھ جاتا ہے, اگر زیادہ ایشو بن جائے تو اس میں. تو یہ کہتا ہے کہ اس کی جو ایزمیٹک کنڈیشن ہے وہ موسٹلی کروپ کی طرح ہوتی ہے, نہ کہ ٹریکیریا کی طرح ہوتی ہے. ٹریکیریا کی تو لائٹ سی بنتی ہے, اس کی زیادہ بنتی ہے اس میں. ریپڈ ایمیسیشن, وہ بات وہی پہلے والی آئے گی کہ تیزی کے ساتھ کمزوری آنا. تو ریپڈ ایمیسیشن مطلب تیزی کے ساتھ ویکنس آنا, ود کولڈ سویٹ, ٹھنڈا پسینہ آنا, اینڈ گریٹ ڈیبلٹی, اور بہت زیادہ کمزوری آ جانا. تو کہتا ہے ٹیوبرکلینم اور ویلٹرم البم بھی اس میں کام کرتے ہیں. اب ٹیوبرکلینم میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں پروناؤنس ایمیسیشن ہے, یعنی کہ اس میں کمزوری آتی ہے اور وہ واضح ہوتی ہے. پروناؤنس یعنی کہ کلیئر ہوتی ہے کہ یار اس میں کمزوری آ رہی ہے. اس میں ایک ورڈ تھا میرے ذہن سے اتر گیا اس میں, کہ یعنی اچھا خاصا کھانے کے باوجود بھی صحت اس کی نہیں بنتی. اس میں بھی ریپڈ ایمیسیشن ہے اینڈ پروناؤنس, مطلب بالکل کلیئر نظر آتا ہے کہ یار بندہ کمزور ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹی بی کے مریض کا وزن کم ہوتا ہے. اس میں بھی پھر آپ کی ٹیوبرکلینم بھی کام کرتی ہے, اور ٹیوبرکلینم میں پسینہ پورے جسم پہ آتا ہے. ویریٹرم البم میں بھی ویکنس ہے, لیکن ویریٹرم البم کے پسینہ جو ہے نا وہ ماتھے پہ آئے گا, اور ٹھنڈا پسینہ آئے گا. کسی بھی بیماری میں ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے تو یہ ویریٹرم البم کی بڑی علامت. تو کہتا ہے ریپڈ ایمیسیشن آف افیکٹڈ پارٹس, اگر متاثرہ حصہ صرف کمزور ہو رہا ہے جس میں مسئلہ ہے تو بھی آرسینک کی علامت ہے. میرس میں سوکڑا پن, یعنی کہ بالکل جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ سا بن جاتا ہے اس کا. این ایس آر کا سوجن ہو جانا, سکن پیل ہونا, ویکسی موم کی طرح, ارتھی کلر, زمینی کلر کی, یعنی کمزوری کے ساتھ جو شکل بنی ہوتی ہے, آپ اس کو ذرا امیجن کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ سمجھانا چاہ رہا ہے آپ کو. ایسیٹک ایسڈ میں بھی ہوتا ہے ایسے, اس میں بھی بندے کمزوری آتی ہے. ویکسی ہوتا ہے, مخصوصلی فیس ویکسی ہوتا ہے. لیکن اس کی کمزوری کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ سرجیکل شاکس کا ہونا, اینستھیزیا لیا ہے کسی نے, اس کے بعد ویکنس آ گئی ہے, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد. سرجیکل شاکس بیسیکلی کسی بہت بڑے آپریشن کے بعد یا کسی بھی ایکسیڈنٹ کے بعد اگر بلڈ کی سپلائی جسم میں رکتی ہے نا, تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے کہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے جو کمزوری آئے گی نا, وہاں پہ ایسیٹک ایسڈ اس ویکنس کو جا کے کور کرتی ہے. ایکسیسو ایگزرشن فرام ہیٹ, لیسٹ ایگزرشن, بہت زیادہ تھک جاتا ہے ذرا سی حرکت سے. ایگزرشن از ناٹ فیلٹ بائی دا پیشنٹ وائل لائنگ اسٹل, مریض کو نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کتنا کمزور ہو چکا ہے یا کتنی تھکاوٹ ہوگی اسے جب تک وہ لیٹا رہتا ہے. یہ آرسینک مریض کی چارپائی کی حالت بتا رہا ہوں میں. When he moves, جب وہ حرکت کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے کہ چلو جی اٹھیے, he is surprised to find himself so weak, وہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ کمزور ہو گیا, نیند اسے اٹھا تک نہیں جاتا. Symptoms generally worse 1 to 2 p.m. and 12 to 2 a.m. اس دوران اس کی حالتیں زیادہ آرسینک خراب ہوتے ہیں, ٹائم دیے گئے. کوئی بھی علامت. اب جلد کی بات کرتا ہے کہ خشک اینڈ سکیلی, اور اس کے اوپر چھلکے سے اترنا, ایک سیمی کالن. سکن کولڈ بلیو اینڈ رنکلز, جلد ٹھنڈی نیلی یا رنکلڈ مطلب جھریاں سی بنی ہوئی اس میں. سکن ود کولڈ کلمسی پرسپریشن, یعنی اس میں جو پسینہ آ رہا ہے وہ ایسے چپ چپ کا سا ہے.
سکن لائک پارچمنٹ, ایسے جیسے چمڑے کی طرح سکن بنی ہوئی, یعنی ہارڈ سی ہو گئی ہے اس کی سکن میں بھی, جیسے سکن ڈیڈ ہو رہی ہے, اس میں جو ہے نا اس میں کوئی تر و تازگی نہیں. سکن وائٹ اینڈ پیسٹی, سکن سفید ہو رہی ہے کمزوری کی وجہ سے, جسے ہم کہتے ہیں فلاں پیلا ہو گیا, یہ پیلے کی کیٹیگری سفید کی بھی آتی ہے. اینڈ پیسٹی. سکن بلیک وزیکل اینڈ برننگ پین, کالے قسم کے دانے نکلنا اور اس میں جلن ہونا, برننگ پین. کہتا ہے بیڈ افیکٹ فرام, اب یہ بیڈ افیکٹ فرام ڈیکیڈ فوڈ اور اینیمل میٹرس. یہ موسٹلی آپ کے پاس کیسز آتے ہوں گے کہ اس نے جی یہ کھایا تھا شام کا, مقصد کیا کھایا تھا جی, یہ کھایا جی, اس کے بعد وہ لگتا ہے جی خراب تھا, وہ شادی میں جی گوشت خراب تھا, اس کے بعد سب کو پیٹ خراب ہو گیا, سب بیمار ہو گئے. بیڈ افیکٹس فرام ڈیکیڈ فوڈ, خراب خوراک کھانے کی وجہ سے, اور اینیمل میٹرز یا جانوروں کا کوئی بھی معاملہ. کیسے؟ ویدر بائی اناکولیشن, چاہے آپ کو نے وہ مسئلہ ٹیکے کی شکل میں لیا ہے اناکولیشن, آلفیکشن سونگنے کی شکل میں, یا انجسشن کی شکل میں. یعنی آپ کی ڈسٹربنس, بیڈ افیکٹس, چاہے وہ کہیں سے گزرے, وہاں سمیل کی بہت گندی آپ گزرے, کسی بھی چیز کی, کوئی جانور پڑا تھا, کسی جانوروں کے کمرے میں اندر چلے گئے, کوئی جانور بیمار تھا, یا کسی بھی شکل آپریشن تھیٹر میں چلے گئے, وہاں پہ سمیل سے خراب ہو گئے, مطلب کوئی بھی ایسا ایشو, اینٹی ملیریا کی کوئی دوائی سپرے کی جائے. کمپلینٹس ریٹرننگ اینولی, علامات جو سالانہ واپس آئیں. کاربوویج, کاربوویج میں ایسے ہے کہ جب ٹائیفائڈ صحیح ٹھیک نہ ہوا, سپریس ہو گیا اور ہر سال واپس آئے تو کاربوویج آتی ہے برے طریقے سے ٹائیفائڈ کو ٹھیک ہوگی, اس میں لکھا ہوا ہے ایلن. لیکسس میں اس طرح ہے کہ جب سالانہ علامات واپس آئیں. سلفر, سلفر میں پتا ہے کہ جب مریض ٹھیک ہو رہا اور پھر دوبارہ مسئلہ شروع ہو جائے, اگین اینڈ اگین. سورک ٹائپ, توجا میں بھی یہی مطلب سائکوٹک ٹائپ ہوگی کہ جس میں مسئلہ اگر دوبارہ آ رہا ہے, یعنی اپنی ویکسین بھی کرائی ہے, اس کے باوجود مریض کو مسئلہ بن رہا ہے, تو ویکسینیشن کے برے اثرات کو توڑنے کے لیے بھی آپ کی توجا کام کرتی ہے. اب اس کی کمپلیمنٹری کون سی ہے جناب؟ کاربوویج, فاسفورس, پائروجین, یہ اس کی کمپلیمنٹری. آرسینک شوڈ بی تھاٹ آف ان ایلمنٹس فرام, آرسینک دوائی اس جگہ پہ سوچی جا سکتی ہے, تھاٹ آف ان ایلمنٹس, وہ بیماریاں جو ان وجوہات کی بنا پر ہوں وہاں پہ آرسینک دی جا سکتی ہے, سوچی جا سکتی ہے. کیسے؟ چیونگ ٹوبیکو, کوئی بندہ چیونگ ٹوبیکو کرتا ہو, چباتا ہو تمباکو کو, پان کی شکل میں یا کسی بھی اور شکل میں, اور اس کے بعد اسے کینسر وغیرہ کا ایشو ہو جاتا ہے, جبڑے لاک ہو جاتے ہیں, تو آپ کی آرسینک ٹاپ پہ آتی ہے اس معاملے میں. الکوہولزم, شراب پیتا تھا, اس کے بعد کوئی ایشوز بن گیا اس کے, اب شراب پینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے منہ خراب ہو گیا تو آپ نے اس کو دینی, شراب اندر جا رہی ہے, اب اندر کی چیزوں کو اس نے افیکٹ کر دیا, آپ کے پھیپڑے کو خراب کر دیا, جگر کو گڑبڑ کر دیا, آنتوں کو گڑبڑ کر دیا, ذہنی طور پہ کوئی ڈسٹربنس بنا دی, تو وہ آپ کی آرسینک آئے گی, کیونکہ اس میں لکھا ہے انجسٹا, انفیکشن, یعنی کہ سونگنے سے, ٹیکے لگانے سے یا کھانے سے, کسی بھی صورت میں. اور شروع والی لائنوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی کمزوری آتی ہے بہت زیادہ, ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے, ان سب علامتوں کو یہ کور کرے گی. یا کہتا ہے جی سی باتنگ, سمندر پہ نہانے سے, ڈاکٹر صاحب سمندر پہ نہائیں, اب یہاں سی باتنگ ہے, ریور باتنگ نہیں ہے, سی لفظ یاد رکھنا, اس میں نمک زیادہ ہوتا ہے, یا اس میں اور چیزیں بہت زیادہ, ہر گند بلا اس میں جا رہا ہوتا ہے, دریا کا تو بہ رہا ہوتا ہے ایسے, وہ ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے پھر پانی واپس آتا ہے اس میں, دریا بھی تو اسی میں جا رہا ہوتا ہے, آپ ادھر نہائے, آپ کو کوئی مسئلہ بنا تھا یا انفیکشن ہوئی کسی وجہ سے سی باتنگ سے, تو آپ آرسینک پہ جائیں, مطلب اپنی طرف سے سمندر کی جگہ دریا نہیں لگانا. سوزج, سوزج بھی کیما ہے, پوائزننگ, یعنی خراب تھا اس کی وجہ سے, پہلے سمجھا چکا ہوں. ڈسیکٹنگ ماؤنٹس اینڈ اینتھراکس پوائزننگ, ڈسیکٹنگ ماؤنٹس یعنی کسی چیز نے کاٹا, اس کے بعد زخم بن گیا, مسئلہ بن گیا. اینڈ اینتھراکس پوائزننگ, اینتھراکس پوائزننگ گوگل پہ لگائیں گے تو یہ ایک سوزاک ٹائپ زخم بن جاتا ہے ایسے گول گول شکل کا, اینتھراکس پوائزننگ, یہ آپ کو گوگل پہ نظر آئے گا, اس کے لیے بھی آپ کی آرسینک کام کرتی ہے. اسٹنگ آف دا وینم اور انسیکٹس, یہ حشرات جو ہوتے ہیں, ان میں سے کوئی چیز اگر آپ کو کاٹ جاتی ہے تو اس کے بعد اگر زخم بن جاتا ہے یا کام زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو اس میں بھی آپ کی میڈیسن کام کرتی ہے. کہتا ہے اگراویشن, اس کے معاملات بڑھ جاتے ہیں آفٹر مڈ نائٹ, آدھی رات کے بعد. یہ جرنل ہے کہ کوئی بھی مسئلہ جو آدھی رات کے بعد بڑھ جاتا ہے تو آپ کی آرسینک ٹاپ پہ آئے گی, چاہے وہ دم ہے چاہے کوئی اور ایشو ہے. 1 to 2 AM اور PM, 1 سے 2 AM یا PM, رات کے ہوں یا دن کے ہوں, دونوں PM پہ یہ 1 سے 2 والی کہانی میں یہ اوپر آتی ہے. مسئلہ بڑھ جائے ٹھنڈ سے, کولڈ ڈرنک سے اور فوڈ, ٹھنڈے پانی سے یا ٹھنڈی خوراک سے. when lying on affected side or with the head low,
جب متاثرہ سائڈ پہ لیٹے when lying on the affected side, متاثرہ سائڈ پہ لیٹنے سے اگر مرض بڑھتا ہے، متاثرہ سائڈ کوئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی جس سائڈ پہ مسئلہ ہے اس سائڈ پہ لیٹنے سے، اس سے اگر مسئلہ بڑھ جاتا ہے، یا ود دا ہیڈ لو، یا وہ سر نیچے کر کے سوتا ہے اس سے مسئلہ بڑھ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں سر جھکا کر کے نہ سو سکتا، مجھے نیند نہیں آتی یا میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے سارا اگر میرا نیچے، یا اس سائڈ پہ لیٹنے سے جدھر مسئلہ ہے. اب یہ سر نیچے والی جو بات کر رہا ہوں یہ میں نے آگے ریپیٹ کرنی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ سر کو نیچے کرنے سے اگر مسئلہ بڑھ جاتا ہے. آرسینک کی کیا ہے؟ اگر آرام کیسے آتا ہے؟ فرام ہیٹ ان جنرل، یعنی جنرل طور پہ آرسینک کے مریض کو گرمی سے آرام آتا ہے، ہیٹ سے. ریورس آف سیکیل، سیکیل کے مریض کو گرمی سے آرام نہیں آتا بلکہ اس سے مسئلہ اس کا بڑھ جاتا ہے. اور جنرل تمام مسائل میں سیکیل میں مسئلہ گرمی سے بڑھ جاتا ہے تقریباً ایوری ڈیزیز ایکسپٹ ہیڈک، سوائے سر درد کے. یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ آرسینک کی. وچ از ٹیمپوریلی امیلیٹڈ، سر درد جو آرسینک ہے اس کو وقتی طور پہ آرام آتا ہے کس سے؟ کولڈ باتھنگ، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے. تو کہتا ہے اسپائجیلیا، اسپائجیلیا میں لکھا ہوا ہے کہ رائٹ سائڈڈ ہیڈ ہائی لائنگ، دائیں سائڈ پہ لیٹنے سے اور سر کو اونچا کر کے لیٹنے سے اس کے مریض کو آرام آ جاتا ہے. اب اس کا ذرا کمپیریزن کرتے ہیں کہ اسپائجیلیا کے مریض کو دائیں سائڈ پہ لیٹنے سے اور سر کو اونچا رکھنے سے آرام آتا ہے، اور آرسینک کے مریض کو سر نیچا رکھنے سے مسئلہ بڑھ جاتا ہے. ریزلٹ دیکھیں تو ایک جیسے ہیں کہ نہیں، کہ اس کا سر نیچے رکھنے سے مسئلہ بڑھ رہا ہے، اس کا سر اوپر رکھنے سے آرام آ رہا ہے، تو دونوں کی کیٹیگری ایک جیسی ہوگی نا. ایسے ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ ایک کا سر اوپر رکھنے سے مسئلہ بڑھ رہا ہے، دوسرے کا سر رائٹ سائڈ پہ سر اوپر رکھنے سے اسے آرام آ رہا ہے، یعنی کہ نیچے سے بڑھتا ہے نا. تو برابر دونوں کی بات تو ایک ہی ہوئی لیکن سمپٹم الگ الگ ہے. تو وہ بات سمجھنی ہے جو وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں سر نیچے کر کے نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتی، میرا مسئلہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ کنڈیشن بتا رہی ہے آرسینک کی کہ اس کا مریض سر نیچے کر کے رکھے گا تو مسئلہ بڑھ جائے گا. دائیں سائڈ پہ لیٹنے سے اور سر کو اونچا کر کے رکھنے سے آرام آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں سجے پاسے سمجھنا کہ سرانا اونچا ہوئے تو میں کو بڑھ سکوں نا. یہ اسپائجیلیا کا بتا رہا ہے، آرسینک کا نہیں بتا رہا. دین یو ول ہیو ٹو سلیکٹ دا اسپائجیلیا ناٹ آرسینک. تو میں نے وہ جو اس دن آپ کو بات کی تھی وہ یہی تھی کہ جو پرووڈ ہوئی ہے اس میں اللہ نے یہی شفا رکھی ہے، ہم نے وہی دینی ہے. جو انہوں نے پروو کیا وہ یہی پروو کی تھی کہ یہ ادھر کا آرام دیتی تھی، ادھر کا نہیں، ادھر کے لیے الگ. پھر آگے کہتے برننگ پین ایبولیٹڈ بائی ہیٹ، جلن والا جو درد ہے اس کو آرام آتا ہے کس سے؟ ہیٹ سے. ٹھیک ہے جناب، یہ ہوگی جناب آپ کی آرسینک البم.